إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھ و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. ہم سب مل کر اسی اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی بیان کرتے ہیں. بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا اور اسی کی مناسبت سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. تو اس مناسبت سے انشاءاللہ العزیز رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہم پر سایہ فگن ہیں. یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے، اللہ کا خصوصی احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سالوں کے بعد انتہائی پریشانی اور مصیبت کے 2 سال ہم نے آزمائشوں والے گزارے ہیں. اللہ نے اس بار پوری طریقے سے آزمائشوں کو، جو ذہنی ایک آزمائش اور تکلیف تھی، ایک بیماری کا جو ڈر اور خوف تھا، اللہ نے اس سے پوری امت مسلمہ کیا، پوری عالمی انسانیت کو اللہ نے نجات عطا فرمائی ہے. ہم اس پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ بغیر کسی خوف و خطر کے اور بغیر کسی وہم و گمان کے ہم رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں، اور یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر بھی رہا ہے. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمارے اوقات میں اللہ برکت نصیب فرمائے. اس ماہ مبارک اس کی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین رب العالمین. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو. یقین رکھو کہ اگر اللہ کا ڈر میرے اور آپ کے دل اور سینے میں آ گیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ دوسری بات ہم یہ کہنا چاہیں گے ابتدا میں ہی سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے اعمال مقرر کیے ہیں، جتنے اعمال خیر اعمال حسنہ ہیں، ان سب کا مقصد ہے اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اللہ کا تقوی ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس پر میں کچھ روشنی ڈال کر کے کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ العزیز جنہیں خطبہ جمعہ میں بیان کر کے وقت پر انشاءاللہ اپنی بات ہم ختم کریں گے۔ یاد رکھیں تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکثرت اپنے کلام پاک کے اندر اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر حکم دیا ہے۔ مسلمان کی جو زندگی ہے نا، اس کی زندگی کا دوسرا نام ہے تقوی ہے۔ اگر کسی مسلمان کی زندگی میں، مومن کی زندگی میں تقوی نہیں آ پایا، اس کا مرنا بھی برابر ہے، اس کا جینا بھی برابر ہے۔ جی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر میرے اور آپ کے سینوں میں اللہ کا ڈر نہ آئے۔ اور یاد رکھیے یہ جمعہ کا موقع ہے، گرمی سے اللہ نے نجات دی ہے، ٹھنڈ اے سی میں بیٹھے ہیں تو یہ سونے کے لیے نہیں ہے، یہ آنکھیں بند کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ غفلت کے لیے نہیں ہے، یہ سکون اور آرام جو اللہ نے عطا فرمائی اس لیے ہے تاکہ صحیح ڈھنگ سے اللہ کی ہم عبادت کریں، صحیح ڈھنگ سے اللہ کی بندگی کریں، اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی جلدی بھائیوں کو نیند آتی ہے، تراویح میں بھی جھومتے رہتے ہیں ہم، تفسیر میں بھی جھومتے رہتے ہیں ہم، باہر جب سڑکوں پر گھومیں گے تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے، یہاں کاہلوں کی طرح سست لوگوں کی طرح بیٹھ کر کے یہ آدھا گھنٹہ سب نہیں گزارتے ہیں، کچھ لوگ گزارتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ دنیا جہاں کے کونے میں گھومیں گے نیند نہیں آئے گی، یہاں جیسے بیٹھیں گے نیند کا غلبہ آنا شروع ہو جائے گا۔ شیطان ہمارے لیے، آپ کے لیے رمضان میں بھی لگتا قید نہیں ہوا ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا، یہاں بھی ہمیں تھپکی دیتے رہتا ہے، سو جاؤ تاکہ جمعہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے اور جمعہ کی برکتوں سے محروم ہو جائے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس مسلمان، جس مومن کی زندگی میں تقوی نہیں ہے، اس کا جینا اور مرنا دونوں برابر ہے، وہ جی کر کے بھی مر رہا ہے اور مر کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسے رضا نصیب نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا انما یتقبل اللہ من عباد المتقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کی ہی، پرہیزگار لوگوں کی اللہ تعالیٰ عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ تقوی کی وصیت کی ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں اور تمہیں بھی اللہ نے وصیت فرمائی ہے کہ اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرنا، تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرنا، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنا۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں نا، سارے نبیوں سے اللہ نے کہا کہ اپنے دل میں تقوی پیدا کرنا۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے اللہ نے اپنے آخری نبی، میرے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ سے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا، حرام سے بچنا، گناہوں سے بچنا، معصیتوں سے بچنا، کافروں کی، منافقوں کی اطاعت اور پیروی نہیں کرنا۔ اللہ یہ جاننے والا ہے اور اللہ تعالی حکمت والا ہے۔ اللہ نے جہاں نبی سے کہا نا، وہیں نبی کی بیویوں سے کہا سبحان اللہ واتقین اللہ۔ اللہ نے فرمایا واتقین اللہ، کہا کہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، کہ اے نبی
نبی کی بیویوں، اے مومنہ عورتوں، اے ایمان والی عورتوں، اللہ سے ڈرتے رہنا، دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا، خوف پیدا کرنا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے مومنوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ بھیک مانگنا، اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ جب موت آئے حالت اسلام پر آئے، اللہ سے دعا فرمائے اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کہنا یہ ہے میرے بھائیوں، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں میں کہ میری آپ کی زندگی سبحان اللہ یہ تقوی کے سائے میں گزرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں تقوی کی بات کریں اور جب بازار میں جائیں تو تقوی مسجد میں رکھ کر کے بازار میں اپنی نگاہوں کو کھلا چھوڑ دیں، بازار میں جھوٹ بولیں، بازار میں دھوکہ دیں، بازار میں غبن اور بے وفائی کی بات کریں۔ اللہ تبارک و تعالی تقوی کا یہ معنی نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے کا یہ معنی اور مفہوم نہیں ہے۔ تقوی کا معنی یہ ہے جہاں مسجد میں ایمان اور تقوی کی بات کرتے ہو، بازار میں بھی وہی رنگ اور روپ آپ کا ہونا چاہیے، بازار میں بھی وہی سلوک اور برتاؤ آپ کا ہونا چاہیے، بازار میں بھی وہی طریقہ ہونا چاہیے۔ میری آپ کی سب سے بڑی کوشش یہ ہونی چاہیے سبحان اللہ کہ میری آپ کی زندگی ہمیشہ تقوی کے سائے میں گزرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا فرمائے، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ارے میرے بھائی، روزے کا یہی مقصد تو ہے۔ وہ آیت کریمہ آپ نے سنی نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تو فرض قرار دیا ہے۔ اور جہاں تک بات احادیث کی ہے سبحان اللہ، دو باتیں لے کر کے جائیے، بڑی اہم یہ باتیں ہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو تقوی کی وصیت کی ہے، وہیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے بھی یہی وصیت کی ہے۔ ایک بار آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ارباز ابن ساریہ صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغا، ایک بار آپ علیہ السلام نے ہمیں ایسی نصیحت فرمائی، سبحان اللہ، ایسی نصیحت فرمائی، ایک جامع ترین نصیحت ایسی فرمائی کہ ہماری آنکھیں بہہ پڑی، ہمارے دل یہ کانپنے لگے اللہ کے ڈر سے، اور ایسا لگا کہ جیسے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں جو نصیحت کی ہے نا، ایسا لگ رہا ہے گویا آپ کی زندگی کا یہ آخری پیغام ہے، لہٰذا ہماری خواہش ہے آپ ہمیں کچھ اور نصیحت کر دیں، کچھ اور باتیں بتا دیجئے۔ ایک معلم کی الفاظ میں ایسی تعبیر ہونی چاہیے، ایسی تشبیہ ہونی چاہیے، ایک خطیب کے جملوں میں سبحان اللہ ایسی روانگی، ایسی سلاست ہونی چاہیے کہ سامعین پر اثر پڑنا چاہیے۔ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ایسا خطبہ ہمیں دیا ہے، ایسی نصیحت آپ نے ہمیں فرمائی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کی زندگی کا یہ آخری پیغام ہے، لہٰذا آپ ہمیں کچھ اور نصیحت کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اوصیکم بتقوی اللہ، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں نا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرنا، حرام چیزوں سے بچ جانا، حلال چیزوں کو اپنانا اختیار کرنا، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ بات تو اور ہے، یہ تو ایک حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث ہے۔ ابو ذر فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام نے مجھے کہا، بچوں کو یہ حدیث یاد ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، کہ اے ابو ذر، دنیا کے جس کونے میں رہنا، جس حال میں رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کا ڈر میرے آپ کے دلوں سے کبھی نہیں جانا چاہیے، جس حال میں بھی ہو۔ ہم نے کیا سمجھا جانتے ہیں؟ معزز آدمی وہ ہے جو بڑی عمر والا ہے، معزز آدمی وہ ہے جو زیادہ پیسے والا ہے، معزز آدمی وہ ہے جو اونچے خاندان والا ہے، شریف آدمی وہ ہے جس کی سماج پر پکڑ ہے نا۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا آدمی وہ ہے نا، سب سے معزز آدمی وہ ہے، سب
سب سے شریف آدمی وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈر ہو، اللہ کا خوف جس کے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ وہ کسی بھی خاندان کا ہے، کسی بھی علاقے کا ہے، وہ عربی ہے یا عجمی ہے، وہ کالا ہے یا گورا ہے، وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ تو تمہارے دلوں میں اپنا ڈر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنا یہ چاہتے ہیں، پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، روزے کا مقصد یہی ہے میرے آپ کے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ سے دعا فرمائیں، سب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں اللہ تقوی پیدا فرمائے، ہم سب کو اللہ متقی بنائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو پرہیزگار بنائے، اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ اور جانتے ہیں تقوی اگر آپ کے دل میں آ گیا، دو باتیں بتا کر کے انشاءاللہ مسائل میں بیان کروں گا۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اگر میرے آپ کے دلوں میں تقوی آ گیا، جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دشمنوں سے، ظالموں سے، اللہ تعالی حاسدوں سے، شریروں کے شر سے اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اللہ نے کہا اپنے دلوں میں، اپنے اندر صبر پیدا کر لینا، تقوی پیدا کر لینا۔ یہ دشمنوں کی چالیں، یہ دشمنوں کی طاقتیں، یہ دشمنوں کے ہتھیار، یہ دشمنوں کے اسلحات، یہ دشمنوں کا جم غفیر، یہ دشمنوں کا شور مچانا تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں یہ ہے، دنیا میں جتنے ماں باپ ہیں، جتنے گارجین ہیں، سب کے لیے پیغام ہے۔ ہر ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، دنیا میں کیا ہوگا، اور میں مر کر کے دنیا سے چلے جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا۔ انسان دنیا میں گھر بناتا ہے اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے بناتا ہے۔ انسان دنیا میں زمین خریدتا ہے، جائیداد خریدتا ہے اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے خریدتا ہے۔ یہ ہر آدمی کی فکر ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں اپنے بچوں کی اپنی زندگی تک حفاظت کر سکتے ہیں، عیش و آرام میں رکھ سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ لیکن ایک کام کریں گے انشاءاللہ، میں بھی آپ بھی اللہ سے وعدہ فرمائیں انشاءاللہ، ایک کام ہم کریں گے نا، ہمارے مرنے کے بعد بھی، ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ ہماری نیکیوں کی بدولت، ہمارے خیر کی بدولت اللہ میرے آپ کی بچوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آیت سنیے نا، اللہ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خافوا علیہم فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا۔ اللہ نے کہا ان کو چاہیے نا، جنہیں ڈر ہے نا، میں اپنے پیچھے کمزور بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ننھے منھے بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، نہ جانے ان کا کیا ہوگا، ان کا پرسان حال کون ہوگا، ان کا معاون مددگار کون ہوگا۔ اللہ نے کہا ڈرو نہیں، اپنے دل میں تقوی پیدا کرو، تم دنیا سے مر کر کے چلے جاؤ گے، تمہارے بچوں کی حفاظت اللہ کرے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اور ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا، اللہ کیسے حفاظت فرماتا ہے، دنیا میں کیسے انتظام فرماتا ہے۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نام آپ نے سنا ہوگا، انہی کی نسبت سے لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں، اور وہابی اللہ کا نام ہے، وہابی کے مطلب اللہ والا ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ جانتے کون تھے؟ یہ سعودی عرب کے بانی مبانی تھے، سبحان اللہ۔ یہ توحید کے سب سے بڑے داعی تھے۔ ان کی کتاب التوحید قرآن مجید کے بعد، سبحان اللہ، یہ اللہ کا فضل و کرم احسان ہے، قرآن مجید کے بعد، اللہ کی کتاب کے بعد، اس دنیا میں جہاں صحیح بخاری کا نمبر ہے، صحیح مسلم، احادیث کی کتابوں کے بعد اگر اردو زبان ہو یا عربی زبان ہو، دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کوئی کتاب ہے، وہ کتاب التوحید ہے، سبحان اللہ۔ جتنے بڑے ادارے ہیں، سلفی ادارے ہیں، چاہے وہ عرب ممالک ہو یا عجمی علاقے ہو، سبحان اللہ، وہاں پر کلاسوں میں، وہاں پر سبحان اللہ یہ نصاب میں داخل ہے کتاب و توحید۔ اس کے مصنف ہے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ۔ ان کی زندگی کے مختصر بات بتا کر کے مسائل میں انشاءاللہ تذکرہ کروں گا۔ جانتے ہیں جب انہوں نے توحید کا آغاز کیا، لوگ ان کے دشمن بن گئے۔ ارے جناب، سعودی عرب آج جو نظر آ رہا ہے نا، یہ 250-300 سال پہلے ایسے نہیں تھا، وہاں بھی
قبروں پر سجدے کیے جاتے تھے، طواف اور رکوع کیا جاتا تھا، وہاں بھی شرک و بدعات کے اڈے تھے۔ یہ المملکۃ العربیہ السعودیہ کی محنت ہے، امام سعود کی سبحان اللہ اور شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کی محنت اور قد و کاوش ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج اللہ نے سعودی عرب کو پاک کر دیا ہے شرک و بدعات سے، سبحان اللہ۔ صحابہ کی قبریں جا کر کے دیکھو، وہاں کچھ نظر نہیں آئے گا، سب برابر نظر آئیں گے، سبحان اللہ۔ جانتے ہیں ان کے دشمن بن گئے، مارنے کی سازشیں چلنے لگی۔ درعیہ جو علاقہ ہے سعودی عرب میں، صنعیہ درعیہ جو علاقہ ہے نا، وہاں سے ان کو نکال دیا گیا۔ جانتے ہیں ایک شخص تھا جن کا نام عثمان ابن معمر آتا ہے، وہ شیخ کا بڑا معتقد تھا۔ اس نے کہا شیخ آپ ہمارے پاس آ کر کے قیام کیجئے، آپ کو پوری طریقے سے حفاظت کا انتظام ہے۔ شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ اس کے پاس گئے تو جانتے ہیں عثمان ابن معمر سے ایک بڑا بادشاہ تھا، بڑا خرافی تھا، بڑا بدعتی تھا۔ اس نے کہا عثمان محمد ابن عبد الوہاب کو وہاں سے نکال دو ورنہ میں تمہاری حکومت اور سلطنت کا تختہ پلٹ دوں گا۔ وہ بیچارہ مجبور ہو گیا، کہا شیخ ہم آپ کے قیام کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے چلے جائیے۔ چنانچہ یہ وہاں سے نکل پڑے، ایک قاصد کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ راستے میں جیسے تنہائی کا موقع پانا انہیں پیچھے سے ایک تلوار مار دینا اور انہیں قتل کر دینا۔ چنانچہ ایک قاصد ان کو لے کر کے چلا، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اور جانتے ہیں جب جنگلوں کا صحرائی علاقہ جب آیا، وہ مارنے کے لیے تلوار پر جب اپنی ہاتھ لے جاتا نا، اپنے ہاتھ کو لے کر کے جاتا نا کہ تلوار سے مار دو، ان کو قتل کر دو، اللہ اکبر، انہوں نے کیا کیا نا، قرآن کریم کی اسی آیت کو پڑھنا شروع کر دیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ آیت کریمہ پڑھتے جاتے تھے، وہ قاصد مارنے کے لیے تیار تھا، اپنا ہاتھ تلوار پر لے جاتا، کوئی غیبی طاقت تھی اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتی، روک دیتی، یہ چاہ کر کے بھی ان کو قتل نہیں کر سکا۔ بعد میں یہ سمجھ گیا کہ شیخ یہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے نیک اور صالح ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے۔ چنانچہ وہ شخص جو مارنے کے لیے چلا تھا ان کا معتقد بن گیا اور انہیں ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا، سبحان اللہ۔ یہ تقوی کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے، اللہ ظالموں سے، اللہ قاتلوں سے اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرمائے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، رمضان کے مسائل میں ایک اہم مسئلہ ہے، وہ سحری کا مسئلہ ہے۔ سحری جانتے ہیں، سحری کھانا یہ مسنون عمل ہے، یہ برکت والا کام ہے۔ اگر کسی بھائی نے سحری نہیں کھایا ہے، وہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھ سکتا ہے، اللہ اس کے روزے کو قبول کرے گا اور روزے میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ سحری کھانا چاہیے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ ایک جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا السحور کلہ برکہ، سحری یہ تمام کے تمام برکت کی چیز ہے۔ اگر سحری میں کچھ نہ ملے نا، پانی کا ایک گھونٹ پی لیا کرو۔ جانتے ہو سحری کھانے والوں پر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، سحری کھانے والوں پر فرشتے دعائیں دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے یہ بھی فرمایا، یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، وہ سحری نہیں کھاتے تھے، کہا یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ سحری نہیں کھاتے ہیں، آپ سحری کھایا کرو۔ الغرض کہنا یہ ہے میرے بھائیوں کہ سحری کھانے کے بہت سارے فوائد ہیں، انسان کو طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، جسم میں توانائی ملتی ہے، جسم میں حرارت آتی ہے، اور سب سے بڑی بات میرے بھائیوں یہ ہے فجر کی جماعت پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے یہاں بڑا الٹا سسٹم ہے اور شریعت کا سسٹم بڑا الگ ہے۔ ہمارے یہاں سحری رات میں 3 بجے کھا کر کے سو جائیں گے اور فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ سحری اخیر میں کھائیے اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جانتے ہیں
سہل ابن سعد صحاب رسول ہیں، یہ کہتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کھاتا تھا، جلدی جلدی بھاگتا تھا تاکہ جا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لوں۔ اس لیے میرے بھائیوں سحری کھانا چاہیے، سحری تاخیر سے کھائیں، اور سحری کھانے میں برکت ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ میرے بھائیوں کہ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی آدمی کو غسل کی نوبت ہے، غسل جنابت کی نوبت ہے، سحری میں وقت کم ہے، تو کیا کرے؟ پہلے سحری کھا لے اور بعد میں غسل کر کے نماز فجر کے لیے جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی سحری کھا رہا ہے، فجر کی اذان ہونے لگی تو کیا کرے؟ حدیث میں یہ اشارہ موجود ہے، بلکہ واضح پیغام موجود ہے، سحری مکمل کر لے، اس کے بعد سبحان اللہ جو ہے نماز کے لیے آئے، لیکن روزانہ کا معمول نہ بنائے۔ روزانہ آپ اذان ہو رہی ہے، اٹھ رہے ہیں اور سحری بڑے آرام سے کھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار اگر انسان تاخیر سے اٹھے اور اذان ہونے لگی تو اپنی سحری مکمل کر لے، سبحان اللہ۔ یہ ایک دو بات ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں اگر روزہ کے دوران میں کوئی آدمی روزے سے ہے، بھول چوک کر کے کھا لیا، پی لیا، اللہ نے اسے کھلایا، اللہ نے اسے پلایا، اس کا روزہ انشاءاللہ قابل قبول ہے، جیسے یاد آئے کھانے پینے سے باز آ جائے۔ اسی طریقے سے جو آدمی سبحان اللہ رمضان کے مہینے میں بیڑی ہے، سگریٹ ہے، نشہ آور چیزیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں اگر استعمال کر رہا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے غذا والا انجیکشن، طاقت والا، انرجی والا انجیکشن لینے سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں بیماری والا انجیکشن ہے، بخار ہے، سر درد ہے، اس کے لیے آپ نے انجیکشن لیا ہے تو آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں کوئی آدمی دن میں ناپاک ہو گیا، سو گیا تھا، دن میں ناپاک ہو گیا، اب کیا کرے؟ اٹھ کر کے غسل کر لے اور نماز کی انشاءاللہ پابندی کرے، روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں، یہ اکثر سوال آتا ہے، سرما لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، کنگھی کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے میرے بھائیوں بال بنوا سکتے ہیں، ناخن کٹوا سکتے ہیں، یہ ساری چیز انشاءاللہ کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ افطاری کا جو مسئلہ ہے، ایک آخری بات میں یہیں پر ختم کر رہا ہوں، افطاری کا مسئلہ یہ ہے افطاری کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے آپ افطاری کر لیں، روزہ آپ کا خراب ہو جائے گا۔ جلدی کا معنی یہ ہے جانتے، جیسے وقت ہو جائے سبحان اللہ افطاری شروع کر دینی چاہیے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں 5 منٹ انتظار کیجئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ 14 گھنٹہ آپ نے دیر انتظار کیا ہے، 5 منٹ انتظار کرنے میں کیا جاتا ہے میرے بھائی؟ میرے نبی محمد الرسول اللہ نے پیغام دیا، لا یزال الدین ظاہرا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما عجل الناس الفطر لان اليهود والنصارى يؤخرون، آپ علیہ السلام نے فرمایا افطاری کرنے میں جلدی کرو، جب تک اس امت کے افراد افطاری وقت پر کریں گے اللہ کی مدد آئے گی، دین غالب ہوگا، اسلام غالب ہوگا۔ یہود و نصارہ یہ افطاری کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، اس لیے تاخیر سے بچیے۔ ہمارے بھائیوں نے ہمارے بارے میں بھائیوں نے ہمیشہ سے بدنام کیا ہے، یہ آگے کب تک بدنام کریں گے اللہ بہتر جانے، کہ اہل حدیث ہمیشہ لوگوں کا روزہ خراب کرتے ہیں۔ میرے بھائی ہمارے اندر یہ جرت نہیں ہے 14 گھنٹہ آپ بھوکے ہیں اور آپ کا روزہ ہم خراب کریں۔ ہم اللہ کی قسم ہے اللہ کے فضل و کرم سے وقت پر افطاری ہوتی ہے اور وقت پر سحری ہوتی ہے، یہ ہمارے ہاں کا سسٹم ہے۔ میرے بھائیوں دوسری بات یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من اخلاق النبوہ، 3 چیزیں جو ہے نا یہ نبیوں کا کام رہا ہے، افطاری میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، یہ نبیوں کا کام رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں افطاری وقت پر کریں۔ آج ہر ایک کے پاس ٹائم ٹیبل ہے، شیڈول ہے، سارا انتظام موجود ہے۔ ہاں افطاری پانی سے کریں، کھجور سے کریں، کھجور ملنا چاہیے، نہ ملے تو پانی سے کریں۔ افطاری بسم اللہ کہہ کر، کیا کہہ کر؟ بسم اللہ کہہ کر افطاری کرے، اور جب کچھ منہ میں چلا جائے تو یہ دعا پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جتنی دعائیں مارکیٹ میں ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ بسم اللہ کہہ کر کے افطاری کرے، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ میرے آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ماہ سیام کی جو برکتیں ہیں اللہ اس سے